علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آج کی اس فضائل صحابہ کانفرنس میں میں آپ سب کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس دل جمعی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح لاہور کی جماعت، بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور، جناب حافظ عبدالوحید صاحب امیر ضلع لاہور، اور ناظر جناب ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بھرپور محنت کی۔ اور اسی طرح سے سٹی لاہور سے جناب حافظ ممتاز حسین ناظر سٹی لاہور، اور ان کے رفقاء اور ساتھیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پھر خاص طور پر جو 46 سالوں سے مسلسل اپنا سرمایہ، اپنی محنتیں تر و تاز نسل در نسل اس کانفرنس کے لیے استعمال میں لانے والے یہاں ہمارے بھائی، وہ نمبردار خاندان سے حاجی یعقوب صاحب ہوں، یا اسی طرح سے حاجی لیاقت صاحب ہوں، ان کی حال اولاد ہو، اور آج اسی طرح سے چٹھا خاندان کے شاہد رشید چٹھا صاحب ہوں، اور اسی طرح ملک اسحاق صاحب، یا جتنے بھی ساتھی جن کے میں نام نہیں بھی جانتا، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ محنت، یہ کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہے، اور انشاءاللہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ ان نسلوں کے ذریعے سے بھی اور آپ سب کے ذریعے سے آگے بڑھاتا رہے گا۔ میں ان سب ساتھیوں اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے یہاں جو راوی ٹاؤن کے کارکنان ہیں، فیروز والا تحصیل کے کارکنان ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ آپ نے بہت نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، آپ نے دیکھ لیا، علماء تشریف فرما ہے، میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، میں میزبان ہی ہوں۔ صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، اور علماء سے ہم کلام ہوں گے، کیونکہ صبح جمعہ بھی ہے۔ مجھ سے پہلے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ جناب سید سپنین شاہ صاحب نقوی نے جو میں کہنے آیا تھا وہ تقریباً کہہ ہی دیا ہے۔ عقیدے کی غیرت، توحید کی غیرت اور دین کی غیرت جس پر بات ہوئی، اس لیے کہ دیکھیے ہمارا رب بھی غیرت والا ہے۔ صحیح بخاری کی 2 مختلف حدیث، دونوں میں تقریباً ملتا جلتا مفہوم اور الفاظ۔ ایک میں فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی دوسرا نہیں۔ دوسرے میں فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی دوسرا نہیں۔ ہمارا رب بھی غیرت والا ہے، اور کسی بھی بات کو جو خاص طور پر توحید کے حوالے سے ہو، رسالت کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہو، صحابہ کے حوالے سے ہو، اللہ ہرگز کسی بے ضابطگی کو، کسی حرزہ سرائی کو نہ قبول کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا کہ اگر صحابہ کرام کو کوئی بد زبان بے وقوف کہے تو عرش والا خود ان کی مذمت کرتے ہوئے ایسے بد زبانوں کو بے وقوف کہتا ہے۔ اور وقت نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس غیرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، ساری زندگی جس طرح سے توحید کے ساتھ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے جس غیرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، کاش ہمیں آج وہ سمجھ آ جائے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ روز خاص طور پر ایک ٹک ٹاکر کی طرف سے جو ایک حرکت ہوئی، جو ہماری صفوں میں گھسا ہوا اور ہمارا شمار ہوتا ہے، میں یقین جانیے شاہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر دی۔ کسی کو غیرت آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوں گے کہ وہ اس دوران بھی جب علماء
مذمت کر رہے ہیں اور سبق پڑھا رہے ہیں اور واپسی کی بات کر رہے ہیں اور توبہ رجوع کی بات کر رہے ہیں، اس دوران بھی علماء پر زبان درازی کی گئی اور کہا گیا یہ شریر ہیں، یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، یہ مجھ سے جلتے ہیں، یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے توحید کی غیرت ہمیں چین نہیں لینے دیتی کہ تم ہماری صفوں میں ہو، تم ہمارے ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہو، تم وہاں آ کے دعوت دینے کا اور اصلاح معاشرہ کا نام لیتے ہو، لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑی اصلاح اس کائنات میں ہو سکتی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے دین شروع ہوا، جہاں سے توحید شروع ہوئی اور جہاں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کی غیرت نہیں رکھتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ تمہیں رجوع کرنا چاہیے، تمہیں اپنا اسلام تجدید اس کی کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں جو علماء پر زبان درازی کر رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں کہ تم جس مروت کا نام لیتے ہو، اور آج کہا گیا مختلف پیجز پر یہ بات لگائی گئی کہ دیکھیں جی نبی مکرم علیہ السلام بڑے روادار تھے، آپ کے پاس آنے والے عیسائیوں نے مسجد نبوی میں عبادت کی تو آپ نے ان کو کرنے دی، لیکن یہ بھی بتاؤ، کسی قوم کو یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر وہ روایت صحیح بھی مان لی جائے آپ نے ان کو اجازت دی تو کسی ایک صحابی سے کہا ہو جاؤ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ اور مربت کے لیے، رعایت کے لیے، رواداری کے لیے کوئی ایک مثال دے دو۔ بلکہ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا نے آپ کو بلا کر کہا کہ یہ تم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کچھ رعایت مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے الفاظ یہ تھے اگر آسمان کا سورج اور چاند بھی میرے ہاتھ پر لا رکھیں اور اتنا دباؤ بھی ڈال دیں میں پھر بھی قطعاً ان کے ساتھ کسی رعایت، کسی مربت کا قائل نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے خداؤں کو کچھ نہ کہوں۔ میرا تو عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگر اس پر ہی کوئی مربت دکھانا تھی تو کیوں بلال نے مارے کھائی تھی، کیوں خباب آگ پر ڈھونے گئے تھے، کیوں گھسیٹے گئے صحابہ، کیوں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے؟ اگر اس پر بھی غیرت دکھانا تھی، اگر اس پر بھی مربت دکھانا تھی، گھرانے والا کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عقیدے کے خلاف بات کرے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ایسی مثالیں موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام عہد کے میدان میں تھے اور مشکل حالات میں تھے، آپ کے ساتھی آپ کو ایک جگہ آپ کی حفاظت کے پیش نظر گھاٹی میں محصور ہیں کہ نیچے سے ابو سفیان نے مختلف باتیں کی، ان میں ایک بات توحید پر حملہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اٹھو، وہ غیرت کا پیکر تھے، کہا جواب دو، ان کے جواب دیا گیا اور کہا گیا تم کہتے ہو بولو حبل، اللہ کی قسم ہے حبل کی کبھی جے نہیں ہوگی، حبل کبھی زندہ باد نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہمیشہ اعلیٰ ہے اجل رہے گا، اسی کی ذات بڑی اور برتر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بت نہیں آ سکتا۔ آپ نے سن لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کو مشن سونپا گیا کہ جائیے ساری قبریں برابر کر دیجئے، جائیے سارے دکھ مٹا دیجئے، جائیے ساری تصاویر گرا دیجئے، پھر آپ کا اپنا زمانہ آیا تو سب سے پہلا حکم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کو جو دیا وہ شرک مٹانے کا دیا۔ صحابہ غیرت والے، اللہ غیرت والا، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بات پیش کی گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہے اور کسی صحابی کی بات ہوئی، وہ آپ علیہ السلام کے پاس اپنی بیوی کا کوئی مقدمہ لے کر آیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھتا تو اس کو مار ڈالتا، قتل کر دیتا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ سعد یہ بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگوں سعد سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے بھی زیادہ رب ہے۔ غیرت دین اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، عقیدہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غیرت ایک نابینا صحابی جس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، غیرت اس کو کہتے ہیں، اس نے نبی علیہ السلام پر بدگمانی کرنے والی اپنی لونڈی ام برکت لونڈی کو قتل کر دیا، اور میرے نبی نے اس کے لیے فرمایا تھا اس کا دل روشن ہے۔ آج کالے سیاہ دلوں والے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے اور عقیدے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور
اس کو معمولی سمجھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ان پر بات کرتا ہے، اگر کوئی ان کی اصلاح کرتا ہے، اگر کوئی ان کی تنقید کرتا ہے تو اس کو گالیاں دلوائی جائیں، اس کو دھمکیاں دی جائیں اور کہا جائے دیکھو جی یہ تو حسد کرتا ہے، یہ تو فرقہ پرست ہے۔ غیرت کے بغیر دین نہیں ہے۔ یہی صحابہ کا سبق، یہی رسول اللہ کی زندگی، یہی اللہ کی طرف سے پیغام۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں، آپ کو یہی پیغام دینا تھا۔ تفصیلی خطابات علماء موجود ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے تعلقات کی فکر نہ کرو، مروتیں نہ دکھاؤ، رعایتیں نہ دکھاؤ، غیرت کا مظاہرہ کرو، ایسے ہر شخص کا بائیکاٹ کر دو جو توحید پر سمجھوتے کرتا ہے، جو نبی مکرم کی ذات اور آپ کی رسالت اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر سمجھوتے کرتا ہے، جو کبھی قادیانیوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی کسی اور کی جھولی اور دامن میں جا کرتا ہے۔ غیرت کا مظاہرہ کرو۔ اسی طرح وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرنے والے ہیں، حلقہ شرائی کرنے والے ہیں، تم کتنے ٹھنڈے پیٹوں سے ان کو برداشت کر لیتے، ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے۔ سنو، غیرت کا تقاضا یہ ہے ایسے لوگوں پر لعنت بھیج کر آگے چلو اور مت اپنی زندگی کے اندر ان کو داخل ہونے دو۔ آج تم نے غیرت پر ذرا سا سمجھوتا کیا، کل تمہاری نسلیں ان کو قبول کر کے اپنا پیشوا بنا لے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو غیرت مند زندگی عطا فرمائے، عقیدے کی غیرت عطا فرمائے، نبی کریم الاسلام کی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔